شادی کی آفر سب سے زیادہ ہے. جو بندہ آتا ہے یہ کہتا ہے ہم اسے شادی کر لیں، ہم اسے شادی کر لیں. میں نے اپنی کہنا چاہتی ہوں کہ خدا را میری مدد کریں کہ میں اپنے بچوں یہ قرضہ اتار لوں اور اپنے بچوں کی زندگی تھوڑی سکون سے گزار سکوں. جب میں نے قرضہ نہیں لیا تھا، میری بیٹی کے آپریشن سے پہلے میں 2-3 گھروں کا کام کرتی تھی تو میرا گزارا ہو جاتا تھا. مطلب میں کر لیتی تھی، راشن وغیرہ تھوڑا ڈال لیتی تھی. 6,000 روپے میرے اس کمرے کا رینٹ ہے اور باقی بل آ جاتا ہے، اس میں چلا جاتا ہے. اور تھوڑا بہت جو میں اور شام میں یہ ہے کہ وہ باجی اچھی ہیں، مجھے تھوڑا بہت سالن دے دیتی ہیں، کچھ کر دیتی ہیں، جس سے میں اپنے بچوں کا پیٹ بھر لیتی ہوں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عثمان بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیوز. ناظرین، پاکستان میں جس طرح مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے، غریب عوام کے لیے گزارا کرنا مشکل ہے. اس وقت میرے ساتھ ایک بیوہ خاتون موجود ہے جو محنت مزدوری کر کے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتی ہے. ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ چھوٹی بچی کے آپریشن کے لیے انہوں نے کسی سے قرضہ لیا تھا. غالباً وہ قرضہ اب سر پہ چڑھتا جا رہا ہے. وہ شاید سود کی مد میں لیا ہوگا، جو کہ وہ ان کے سر پر چڑھتا ہی جا رہا ہے بلکہ بڑھتا جا رہا ہے. اس وقت وہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا باجی، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا تھا کہ بچی کے آپریشن کے لیے کسی سے قرضہ لیا تھا، تو پہلے تو یہ بات بتائیے کہ کیا وہ سود پہ لیا تھا؟ بس بھائی اس ٹائم میں مجبور تھی، میری بیٹی کا آپریشن تھا اچانک ہی. پہلے اس کو درد اٹھی تھی تو میں اس سے میں نے قرضہ لیا تھا ادھارا کر کے کہ مجھے آپ تھوڑے پیسے ادھارے کے دیتے، میں آپ کو 2-4 ماہ میں واپس کر دوں گی، کوئی کمیٹی ڈال کے یا کچھ کر کے. لیکن پھر میری بیٹی اکیلی، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے اس کو سنبھالنے والا. پہلے میں 3-4 گھروں میں کام کرتی تھی تو میں نے کہا تھا میں ادا کر دوں گی. تو 3-4 ماہ سے میں ان کو دے نہیں سکی پیسے واپس. میری بیٹی کو میں خود ہی سنبھالتی ہوں، ساتھ لے کے جاتی ہوں، ساتھ لے کے آتی ہوں. میرا کوئی بھی نہیں ہے، مطلب میرے ساتھ سپورٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو میں اپنے بچوں کو جو نا خود سنبھالتی ہوں. اس کی وجہ سے وہ قرضہ نہ ادا کرنے کی وجہ سے انہوں نے مجھ پہ سود ڈال دیا کہ آپ نے یعنی وہ مجھے، بڑھ گئے ہیں پیسے؟ جی وہ بڑھا دیا انہوں تو نے کیا کہ تنگ بھی کرتے ہیں آپ کو وہ؟ جی اب بہت زیادہ 3-4 ماہ ہو گئے ہیں تقریباً مجھے نہیں دیا ان کو، تو وہ مجھے اب بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں، بہت زیادہ. وہ بار بار آ کے مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے دو، اتنے پیسے دو. ابھی کچھ اوپر لگا کے پہلے کہہ رہے تھے 1,70,000 ہے، ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی بڑھ جائیں گے اگر آپ نے نہیں دیے تو. یہ وہ بس بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں، بہت زیادہ ہی پریشان مجھے کر رہے ہیں. ناظرین دیکھیں کہ کس طرح ایک مجبور انسان کو، مجبور خاتون کو پھنسایا جاتا ہے. پہلے انہوں نے ادھار کی مد میں پیسے لیے کہ میں 3-4 ماہ تک آپ کو واپس کر دوں گی، لیکن بعد میں انہوں نے اس پر سود ڈالنا شروع کر دیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح رو رہی ہیں، کتنی مجبور ہوں گی وہ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنے بچوں کا جو ہے پیٹ کیسے پالتی ہیں؟ جب میں نے قرضہ نہیں لیا تھا، میری بیٹی کے آپریشن سے پہلے میں 2-3 گھروں کا کام کرتی تھی تو میرا گزارا ہو جاتا تھا. مطلب میں کر لیتی تھی، راشن وغیرہ تھوڑا ڈال لیتی تھی. اور ابھی بھی اس طرح ہے کہ میں اب ایک گھر کا کام کرتی ہوں تو کبھی شام میں باجی کچھ کھانا دے دیتی ہے تو لا کے کھلا دیتی ہوں. جو مجھے 13-14 ہزار وہ دیتے ہیں اس سے میں اپنا کرایہ اور بل دیتی ہوں. تو بس 13-14 ہزار میں اس مشکل دور میں گزارا کرنا تو مشکل ہی نہیں، ناممکن سی بات ہے. بس 6,000 روپے میرے اس کمرے کا رینٹ ہے اور باقی بل آ جاتا ہے، اس میں چلا جاتا ہے. اور تھوڑا بہت جو میں اور شام میں یہ ہے کہ وہ باجی اچھی ہیں، مجھے تھوڑا بہت سالن دے دیتی ہیں، کچھ کر دیتی ہیں، جس سے میں اپنے بچوں کا پیٹ بھر لیتی ہوں. تو بچے آپ کے اسکول بھی جاتے ہیں؟ جی میری دونوں بچے اسکول جاتے ہیں لیکن 1.5 ماہ سے میرے بچے اسکول نہیں جا پا رہے. تو خاوند کو فوت ہوئے کتنی دیر ہوگی؟ 4 سال ہو گئے میرے خاوند کا فوت. اب آپ مخیر حضرات سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ میں اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے، سب سے یہی اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ خدا را میری مدد کریں کہ میں اپنے بچوں یہ قرضہ اتار لوں اور اپنے بچوں کی زندگی تھوڑی سکون سے گزار سکوں. آپ اپنا تھوڑا نمبر بول کے بتائیں کہ کس نمبر پہ آپ سے رابطہ کیا جا سکے، جو مخیر حضرات ہیں وہ کس طرح آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ جی میرا نمبر ہے 032188660003.
ये मेरा नंबर है। अगर आप में से कोई भी बहन-भाई मेरे बच्चों के पे या मेरे पे रहम करके मेरी आसानियाँ पैदा कर दें मेरे लिए, कि मैं अपने बच्चों की और अपने ये कर्ज़ा उतार के अपने बच्चों की ज़िंदगी थोड़ी-सी आसान कर सकूँ। क्योंकि मैं 4 साल से गुज़ारा कर रही थी, लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है कि मैं नहीं कर सक रही, मेरे इतना वसाइल नहीं है कि मैं ये कर्ज़ा उतार सकूँ और अपने बच्चों का पेट भर सकूँ। मैं बहुत मुश्किल और बहुत बुरे हालातों से गुज़र रही तो हूँ। कुछ लोग होते हैं वो शादी की ऑफर भी करवाते हैं, उनके लिए क्या कहना जी चाहेंगे आप? भाई, ऐसे ही है। मेरा ये एक इंटरव्यू चला है, उसमें लोगों ने मुझे हेल्प किसी ने भी नहीं की, लेकिन शादी की ऑफ़र सबसे ज़्यादा है। जो बंदा आता है यही कहता है, मुझसे शादी कर ले, आप मुझसे शादी कर ले। मैंने अपनी हेल्प के लिए, मदद के लिए ये किया है कि मेरी मजबूरी है। मैं मजबूर होके इस प्लेटफ़ॉर्म पे या इधर तक आई हूँ, नहीं तो किसी का शौक नहीं है कि कोई इधर तक आए। मैं बहुत मजबूर होके आई हूँ, तो प्लीज़ मुझे खुदारा कि आप मुझे शादी के लिए तंग ना करें। अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं तो आपकी मेहरबानी, अजर अल्लाह ने देना है, मैं कुछ भी नहीं हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों के अल्लाह पाक ने पता नहीं आपको मेरा वसीला बनाना होगा, लेकिन इस टाइम मैं मजबूर हूँ, मेरी मजबूरी को समझें आप लोग। नाज़रीन, आपने बात सुनी इस खातून की। उनका मुखय्यर हज़रात से यही अपील है कि खुदारा मेरी कोई मदद करें ताकि मेरी मुश्किलात कम हों और मैं अपने बाल बच्चों का पेट भी पाल सकूं और जो मुझ पर कर्जा चढ़ा हुआ है वो भी उतार सकूं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़।